الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ سورہ زاریات کی ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اپنے عبادت کے اور کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ وما خلقت، اور میں نے نہیں پیدا کیا، الجن والانس، جنوں کو اور انسانوں کو، الا لیعبدون، سوائے اس کے کہ وہ صرف میری عبادت کرے۔ اللہ رب العالمین کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، ہر ایک کے ذمے اللہ نے جو کام لگایا ہے
اس مخلوق کو دوبارہ اس کام کے کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ مثلا سورج کے ذمہ اللہ نے جو کام لگایا ہے، اس نے روشنی دینی ہے، تپش دینی ہے، پورے سال میں اس نے کب کہاں سے نکلنا ہے، کب اور کہاں غروب ہونا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی دن بڑا ہو رہا ہوتا ہے، رات چھوٹی ہو رہی ہوتی ہے، کبھی رات بڑی ہو رہی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کی جو منزل مقرر کر دی ہے، اس منزل کے مقرر کرنے کے بعد سورج کو اللہ کی طرف سے دوبارہ حکم نہیں ملا کہ اب تم منزل چینج کر لو، بس اسے بتا دیا گیا قیامت تک تو نے ایسے چلنا ہے، ازل سے لے کے سورج چل رہا ہے ابد تک اسی طرح چلے گا۔ چاند کو اللہ نے جو ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہر اسلامی مہینے کی ابتدا اور انتہا وہ چاند کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس کی جو اللہ نے منزل مقرر کر دی، چاند اپنی منزل کے مطابق چل رہا ہے مسلسل۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ چاند نظر نہیں آیا، دنیا جہان کی ٹیکنالوجی لگا لیں وہ نظر نہیں آتا، وہ نظر آتا ہے تو پھر بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ مکمل ہو جاتا ہے، جسے بدر کہا جاتا ہے، پھر وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ اپنی حالت پر پہنچ جاتا ہے۔ تو چل رہا ہے۔ دن کو دیکھیں، یہ اس کا ٹائم ٹیبل مقرر ہے اللہ کی طرف سے، دن شروع ہوتا ہے تو رات کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، دن ختم ہوتا ہے تو رات شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طرح باقی مخلوقات کو دیکھ لیں، اور کوئی بھی مخلوق اللہ کی مکلف نہیں ہے، یعنی اللہ نے ان سے اس طرح سوال و جواب نہیں کرنا جس طرح اللہ نے انسانوں اور جنات سے کرنا ہے۔ پھر جنات کو بھی چھوڑ دیں، انسانوں کو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے کئی قسمیں کھائی ہیں، سورہ التین کو پڑھ کے دیکھیے، والتین مجھے قسم ہے مٹی کی، والزیتون اور قسم ہے زیتون کی، وطور سینین اور طور پہاڑ کی قسم ہے، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر مکہ کی مجھے قسم ہے۔ اللہ اگر کسی بات پر قسم نہ بھی کھائے تو اللہ کے بات میں کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو جھوٹ پر مشتمل ہو۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ قرآن میں پوچھ رہا ہے، لیکن اللہ پھر بھی اپنی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے 4 قسمیں کھاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پیدا کیا۔ یہاں انسان کی خوبصورتی، اس کی جسامت، اس کی ہر اعتبار سے مکمل پیدائش کا ذکر کیا گیا کہ ہر انسان ایک مکمل کامل طریقے سے اللہ رب العالمین پیدا فرماتا۔ سورہ والشمس کو دیکھ لیجئے، اللہ نے 10 کے قریب قسمیں کھائیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ اللہ 9 قسمیں اللہ رب العالمین نے سورہ الشمس میں کھائی ہیں، اور پھر فرمایا کہ ہم نے اس انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے والے کی بھی قسم، اور جس انسان کو ہم نے پیدا کیا ہمیں اس کی بھی قسم۔ اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس انسان کی بھی قسم کھائی ہے۔ کتنی عظمت والا انسان ہے کہ جس کو اللہ پیدا کرنے کے بعد اس کی قسم بھی کھا رہا ہے۔ وَنَفْسٍ، اور نفس کی قسم، جان کی قسم، وَمَا سَوَّاهَا، جس نے اس کو مکمل کیا اس کی بھی قسم، یعنی اللہ اپنی ذات کی بھی قسم کھا رہا ہے اور انسان کی بھی قسم کھا رہا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا،
ہم نے انسان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا، بس پیدا کر دیا، ٹھیک ہے تو جا، جو تیرا دل کرتا ہے کھاتا رہے پیتا رہے، جہاں مرضی سو جا، جہاں مرضی اٹھ جا، جہاں مرضی بیٹھ جا، جو مرضی کھا لے، جو مرضی پی لے. نہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پیدا کرنے کے بعد اس انسان کی دماغ میں، اس کے دل میں اس بات کو ڈال دیا ہے کہ یہ اچھا کام ہے اور یہ برا کام ہے. کوئی بھی انسان دیکھ لے، مسلمان ہو، کافر ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا، کسی بھی انسان کو دیکھ لے، ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ یہ کام اچھا ہے اور یہ برا ہے. مثال کے طور پہ چوری کرنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ دنیا کا کون سا بندہ ہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا جسے یہ پتہ نہ ہو کہ چوری کرنا گناہ ہے؟ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، دکھائیے وہ انسان جسے یہ پتہ ہو یا وہ کہے کہ مجھے نہیں پتہ چوری کرنا ثواب ہے یا گناہ ہے. کسی کو ناحق مارنا گناہ ہے کہ نہیں؟ کسی کا مال ہڑپنا گناہ ہے کہ نہیں؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے کہ نہیں؟ دھوکہ دینا گناہ ہے کہ نہیں؟ تمام قسم کے گناہ ہیں اور یہ ہر انسان جانتا ہے. کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ جی مجھے نہیں پتا یہ کام ایسا ہے کہ نہیں، بس میں نے تو کر لیا ہے، اب اچھا ہے یا برا ہے تو دیکھا جائے گا. اسی طرح نیکی کا کوئی کام دیکھ لیجئے، ہر مذہب کا بندہ اسے یہ پتہ ہے کہ میرا حقیقی مالک میرا اللہ ہے. آپ ہندوؤں کو بھی دیکھ لیں کہ جن کے خداؤں کی تعداد ہی شمار نہیں کی جا سکتی، 36 کروڑ سے زیادہ ان کے دیوی دیوتا ہیں، ان کے خدا ہیں. دنیا کی بدترین قوم، شرک کے اندر سب سے غلیظ ترین قوم ہندو قوم ہے، لیکن انہیں بھی پتہ ہے کہ ہمارا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ. اور وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ نیکی کا کام کرو گے تو اس میں جو ہے جنت ملے گی، برائی کا کام کرو گے تو اس پہ جہنم ملے گی. انہیں بھی پتہ، ان کے عقیدے کے مطابق جو ان کا کام نیکی کا ہے وہ کر رہے. یہودی کو دیکھ لے، عیسائی کو دیکھ لے، کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے اللہ نے اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنے کی عقل عطا نہ فرمائی ہو. یہ اللہ کا چیلنج ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہر انسان کو اللہ نے اچھائی اور برائی کے درمیان تمیز کرنا، فرق کرنا سکھا دیا ہے. اس کے دل میں اللہ نے اس بات کا الہام کر دیا، ہر انسان کے دل. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کر لیا، جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، جس نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیا، جس نے اللہ کو مان لیا، اس کے رسول کو مان لیا، اس کے رسول کی اطاعت کر لی، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق چل پڑا، افلح، یہ کامیاب ہو گیا. من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو سمجھا لیا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، اپنی اصلاح کر لی. وقد خواب، اور تحقیق وہ بندہ برباد ہو گیا، وہ بندہ رسوا ہو گیا، وہ بندہ ذلیل ہو گیا، وہ بندہ کسی کام کا نہیں رہا. من دساہا، جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے اندر ڈال دیا اور اللہ کی نافرمانیوں میں ڈال دیا، وہ بندہ برباد ہو گیا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے مزید کچھ باتیں بیان فرمائی. تو میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ اللہ کی تمام مخلوقات اس کے حکم کے مطابق جو اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں وہ اس کو کیے جا رہے ہیں، سوائے جنات اور انسان کے، کہ یہ وہ مخلوقات ہیں جن کو اسپیشلی پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے کیا گیا، اسپیشلی، ان کا اور کوئی کام نہیں ہے. جانوروں کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے تو انسانوں کا رزق اللہ کے ذمہ نہیں ہے. وما من دابۃ فی الارض، 12ویں پارے کی پہلی آیت، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها
فرمایا زمین کے اوپر کوئی بھی جاندار شے ایسی نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. زمین کے اوپر ایسا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا جس کے اندر جان ہو، جو ذی روح ہو، زندہ شے ہو، اور اس کا رزق اللہ کے علاوہ کسی اور کے ذمہ ہو. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، صرف رزق ہی اللہ کے ذمہ نہیں ہے بلکہ اس نے کہاں رہنا ہے، کس طرح کی جگہ پر رہنا ہے، کیسے زندگی بسر کرنی ہے، اللہ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے. اور اس نے کہاں مرنا ہے، کہاں دفن ہونا ہے، کیا اس کے ساتھ ہونا ہے، اسے بھی اللہ جانتا ہے. کل فی کتاب مبین، فرمایا اس کتاب مبین کے اندر ہم نے ہر ایک چیز کو واضح طور پہ بیان کر دیا. اللہ اکبر کبیر. پھر جنات کو بھی چھوڑیں. انسان جس طرح میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات، بہترین سے بہترین پیدا فرمایا. جب یہ اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا شروع کر دیتا ہے، وہ کسی دور میں بھی رہا ہو، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، جن لوگوں نے انبیاء کی بات کو مانا، ان کے حکم کے مطابق چلے، اللہ کی بات کو مانا اور اپنے اپنے نبیوں کے طریقے کے مطابق چلے، وہ کامیاب ہو گئے، وہ جنتوں کے مالک بن گئے، وہ اللہ کی رضا کو حاصل کر چکے، انہوں نے اپنی آخرت کو بہتر کر لیا. اور جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا دیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ بغاوت کی، وہ لوگ تباہ و برباد ہو گئے. قرآن کریم بھرا پڑا ہے. اللہ نے کئی قوموں کا تذکرہ کیا ہے. قوم نوح کا تذکرہ کیا، قوم سمود کا تذکرہ کیا، قوم عاد کا تذکرہ کیا، قوم شعیب کا تذکرہ کیا، قوم لوط کا تذکرہ کیا، قوم ہود کا تذکرہ کیا. اللہ، ان سب قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا. اور پھر ان قوموں کے اندر جنہوں نے ان انبیاء کا، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، جن لوگوں نے ان انبیاء کی بات کو مانا، اس کے مطابق زندگی گزاری، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو کامیاب کر دیا. اور انہی صورتوں میں، انہی واقعات میں قوموں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے جنہوں نے ہم سے بغاوت کی، ہمارے رسولوں سے بغاوت کی، ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا. کسی کے اوپر اللہ نے چیخ کا عذاب بھیجا کہ اس طرح کی چیخیں ان کو سنائی دی کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، کانوں سے خون، ناک سے خون، منہ سے خون. کئیوں کو اللہ رب العالمین نے اس طرح تباہ کیا جس طرح قوم لوط ہے کہ اللہ نے ان کو زمین سے اٹھایا، آدھے آسمان تک لے جا کر پھر ان کو پلٹ دیا. کئیوں کو اللہ رب العالمین نے اس طرح مار ڈالا جیسے قوم سمود ہے، اتنی طاقتور قوم کہ اتنی لمبی لمبی قد کہ جس طرح کھجور کے تنے ہوتے ہیں. سورہ الحاقہ کو پڑھیے. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. قوم عاد کے بارے میں فرمایا قوم سمود اور قوم عاد نے اللہ کی نافرمانی کی، بہت بغاوت کی. ہم نے انہیں بارہا سمجھایا، انہوں نے ہماری بات نہیں مانی. ہم نے ان پر 7 راتیں مسلسل اور 7 دن مسلسل تیز ہوائیں چلائیں. اس طرح ان کے اوپر عذاب بھیجا کہ جب ہم نے ان کو مارا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ان کی لاشیں ایسے زمین کے اوپر پڑی ہوئی تھیں جیسے کوئی بندہ کھجور کے تنے کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے. یہ وہ قومیں تھیں جن کو اللہ نے اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ یہ لوگ پہاڑوں کو ایسے یوں ہاتھوں سے تراشتے تھے کہ جیسے کوئی مشین کے ذریعے کسی کو کاٹ رہا ہو. آج بھی ان کھنڈرات کو جا کر دیکھیں جہاں قوم عاد، قوم سمود موجود تھی، اس طرح کاریگری کے ذریعے، اس طرح اللہ نے ان کے لیے پہاڑوں کو نرم کر دیا تھا، اس طرح ڈیزائننگ کے ساتھ انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے کہ آج کا آرکیٹیکچر، بڑا سے بڑا انجینئر بھی اس طرح نقشے اور ڈیزائن نہیں بنا سکتا، باوجود اس کے کہ ٹیکنالوجی
ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر ایک چیز موجود ہے انسان کے پاس، جس طرح وہ چاہے نقش و نگار بنا سکتا ہے۔ اس وقت ان چیزوں کا بھی کوئی دور نہیں تھا۔ انسان نے کس طرح وہ چیزیں بنائی، یہ اللہ نے ان کو عقل عطا فرمائی، اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی۔ لیکن وہ مقام آج عبرت کا مقام بن چکے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی ایسی قوم کے ٹھکانوں سے گزرو جن کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ہو تو فرمایا وہاں سے استغفار کرتے ہوئے بھاگ کر نکلا کرو، وہاں تمہیں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ تو وہاں جاتے ہیں نا، سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ ان مقامات پر جانا ہے تو عبرت کے لیے جاؤ۔ اللہ بھی قرآن میں فرماتا ہے فَتُسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں ذرا سیر کرو، ذرا چلو پھرو، فانظر، ذرا دیکھو ہم نے کیا حشر کیا نافرمانوں کا، اللہ اکبر، ہم نے ظالم قوموں کا کیا حشر کیا، ذرا چل کے دیکھو تو صحیح۔ تو انسان وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے اوپر بڑی ذمہ داری ڈالی۔ کتنی بڑی ذمہ داری ڈالی؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ اکبر کبیر۔ فرمایا یہ قرآن اگر ہم پہاڑوں پر نازل فرماتے، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھٹ جاتے، مٹی مٹی ہو جاتے، وہ اس کی ہیبت کو، اس کی عظمت کو برداشت نہ کر سکتے۔ اور یہ قرآن اللہ نے انسانوں کے لیے نازل فرمایا، ان کی رشد و ہدایت کے لیے فرمایا، ھدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے اس کو بھیجا۔ اور یہ کیسا انسان ہے کہ اس کو سمجھ کر وہ یوں سمجھتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی، یعنی اسے کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کو اس کا احساس نہیں۔ تو اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا کس لیے؟ کہ وہ میری عبادت کرے۔ اور ہم کوسوں دور ہے۔ جس طرح ہمیں عظمت دی گئی، شان دی گئی، شوکت دی گئی، ہماری عظمتوں کو بیان کیا گیا، ہمیں اس سے بھی زیادہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اور اللہ کا شکر اللہ کی عبادت ہے۔ جس قدر بندہ اللہ کی عبادت زیادہ کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کا شکر گزار بنے گا، اور جو بندہ اللہ کی عبادت سے دور ہوگا وہ اتنا ہی اللہ کا نافرمان بنے گا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جو بندہ چاہتا ہے وہ اللہ کی عبادت، اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جائے، اسے چاہیے کہ وہ عبادت کے اندر توجہ کرے۔ اللہ اکبر کبیر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام فرماتے، اتنا لمبا قیام فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک کے اوپر سوجن آ جاتی، پاؤں سوج جاتے تھے، اتنا لمبا قیام۔ اور کتنا لمبا قیام ہے؟ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فرماتے ہیں میں ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ رات کے وقت نماز پڑھ رہے تھے تو میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا، آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، میں بھی پڑھ لوں۔ اب حضور امام ہے اور حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی ہے۔ ہم بھی نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ نفل نماز کی میں بات کر رہا ہوں، اب سنیے گا۔ ہم فرض پڑھنے آتے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم فرض پڑھنے آتے ہیں، بڑی مشکل سے ہم الحمد شریف پڑھتے ہیں اور رٹی رٹائی سورہ قل هو اللہ احد پڑھ کے فوراً رکوع میں۔ الحمد شریف بھی ہم توجہ سے نہیں پڑھتے، بس ٹک 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 گزر گئے۔ قل هو اللہ احد بھی ہم توجہ سے نہیں پڑھتے۔ رکوع میں گئے تو بڑی مشکل سے 3 دفعہ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں بڑی مشکل سے 3 دفعہ سبحان ربی اللہ کہتے ہیں، اتحیات پڑھتے ہیں تو مختصر سا درود پڑھ کے اتحیات پڑھ کے سلام پھیر کے جان چھوٹ گئی۔ یہ ہماری فرض نمازوں کی حالت ہے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلی نماز کو دیکھیے گا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی۔ آپ جانتے ہیں سورۃ البقرہ کتنی بڑی ہے؟
2 پارے مکمل اور تیسرے پارے کا 1.5 پاؤ مکمل ہوتا ہے، تب جا کر سورۃ البقرہ مکمل ہوتی ہے۔ لیکن حضور کی نماز دیکھیے گا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب حضور نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی نا تو میں نے اپنے دماغ میں سوچا کہ حضور 100 آیات پڑھ لیں گے تو پھر آپ رکوع کر لیں گے۔ 100 آیات پڑھ کر یعنی آپ پڑھتے گئے تو لمبا قیام ہو گیا، تو میں نے دماغ میں سوچا کہ کتنی تلاوت کریں گے حضور پہلی رکعت میں، 100 آیات پڑھیں گے۔ جب حضور 100 آیات کراس کر گئے، آگے چلے گئے، تو میں نے سمجھا پھر ایسا کریں گے کہ اس پوری سورت کو حضور 2 رکعتوں میں تقسیم کر دیں گے۔ حضور نے سورہ بقرہ مکمل پڑھ لی، سورہ بقرہ، اور ہماری طرح نہیں پڑھی کہ پڑھنے والے کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا میں کیا پڑھ رہا ہوں، پیچھے والوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیا پڑھ۔ F16 طیارہ بھی اتنا تیز نہیں چلتا جتنا ہمارا قاری قرآن پڑھتا ہے۔ جن پر قرآن نازل ہوا، جن کو اللہ کہہ رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے حضور قرآن کو اتنا خوبصورت پڑھیے، اتنا خوبصورت پڑھیے کہ جس طرح قرآن کو نازل کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس انداز میں حضور قرآن پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں سورۃ البقرہ مکمل ہو گئی۔ میں نے کہا ابھی رکوع کریں گے حضور نے سورۃ بقرہ کو مکمل کرنے کے بعد سورہ نساء شروع کر دی۔ سورہ نساء کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ چوتھے پارے کا آخری رکوع، آخری پاؤ، چوتھے پارے کا آخری پاؤ پورا، 5واں پارہ مکمل، چھٹے پارے کا پہلا پاؤ مکمل ہوتا ہے، سورہ نساء مکمل ہوتی ہے۔ میں نے کہا اب حضور رکوع کریں گے۔ حضور نے سورہ نساء کو مکمل کیا، سورہ آل عمران کو شروع کر دیا۔ سورہ آل عمران کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تیسرے پارے کا 1.5 پاؤ ختم ہوتا ہے، سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، چوتھے پارے کے 3 پاؤ مکمل ہوتے ہیں، سورہ آل عمران مکمل ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ نے سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، 3 سورتیں، ان کی تعداد بنتی ہے 5 پارے 1 پاؤ، 5.25 پارے نبی علیہ الصلوۃ نے 1 رکعت میں تلاوت فرمائے۔ اور کبھی آپ کو موقع ملے، اللہ لے جائے حرمین میں، وہاں آپ قاریوں کی تلاوت سنیں، اللہ کی قسم مزہ آتا ہے۔ اس دفعہ ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم یہاں رمضان میں قرآن کریم کو سنیں، اور کوشش ہوگی انشاءاللہ اس طرح قرآن کریم کو پڑھیں کہ ہمیں پڑھتے ہوئے بھی لطف ہے، سنتے ہوئے بھی لطف ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ ہماری زندگی رکھے۔ ہم تو حضور کے قدموں کی خاک کے خاک بھی برابر بھی نہیں ہیں، اتنا بہترین قرآن پڑھا کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب سورہ آل عمران کو آپ نے تلاوت کیا تو آپ کی ترتیل اور خوبصورت ہو گئی، یعنی آپ نے اور آہستہ آہستہ اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا حضور قرآن پڑھ رہے ہوں گے، کیا آسمان کے فرشتے رشک کر رہے ہوں گے، کیا سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کو نوٹ کر رہے ہوں گے۔ 5.25 پارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت میں پڑھے۔ یہ قیام آپ کا مکمل ہو گیا 1 رکعت کا۔ پھر آپ رکوع میں گئے۔ اچھا، بہترین انداز میں قرآن کریم پڑھنے والا بندہ کم از کم بھی اگر وہ ٹائم لگائے تو 35 منٹ میں اس کا 1 پارہ مکمل ہوتا ہے، اگر وہ طریقے سے قرآن کریم کو پڑھے، جس میں پڑھنے والے کو بھی لطف ہے، سننے والے کو بھی لطف ہے۔ 30 سے 35 منٹ لگتے ہیں قرآن کریم کا 1 پارہ مکمل کرنے میں۔ آپ نارملی بھی لگائیں تو کم از کم یوں سمجھ لیں 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکمل کیا۔ اللہ اکبر، یا 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے لگا۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے، اتنا لمبا رکوع کیا جتنا آپ نے لمبا قیام کیا تھا۔ 5.25 باروں کی آپ نے تلاوت کی پہلی رکعت میں، اتنی ہی دیر آپ نے رکوع کیا۔ پھر کھڑے ہوئے سمی اللہ لمن حمدہ کہا، اور اس کے بعد پھر دعائیں پڑھنا شروع کی۔ رکوع کے بعد جو قیام ہوتا ہے اتنا لمبا قیام تھا جتنا لمبا آپ کا رکوع تھا۔ کیا پڑھا حضور نے؟
اللہ اکبر. پھر آپ سجدے میں گئے تو آپ نے سجدہ اتنا لمبا کیا جتنا آپ نے لمبا قیام کیا تھا. جو اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا جو ہے قیام کرنے والے ہوں رکوع کے بعد والا، کیا خیال ہے ان کے پاؤں مبارک پہ سوجن آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ جسم تھکے گا کہ نہیں تھکے گا؟ تو صحابی بیان کرتے ہیں ہم نے حضور سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنا لمبا مشقت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ کوئی کمی کوتاہی بھی آپ سے نہیں ہوئی، پھر بھی آپ اپنے آپ کو اتنا تھکاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں؟ یعنی میں لمبا لمبا قیام اس لیے کرتا ہوں، لمبا رکوع اس لیے کرتا ہوں، لمبے سجدے اس لیے کرتا ہوں، اپنی رات کی نماز کو بہتر سے بہتر اس لیے کرتا ہوں کہ میں اللہ کا پسندیدہ بندہ بن جاؤں، اللہ کا شکر گزار بندہ بن جاؤں. کیوں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ فرمایا میرے رب نے مجھے یتیم پیدا کیا، میری پرورش کی، مجھے نبوت عطا فرمائی. اللہ اکبر. جس رب نے مجھے اتنا مقام عطا فرمایا کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ اسی نبی کی امت کی حالت یہ ہے کہ نفلی نماز تو دور کی بات، ہمیں فرضوں کی بھی فرصت نہیں ہوتی، ہمیں فرض نماز پڑھنے کی بھی فرصت نہیں ہوتی. اور اس نبی کے ماننے والے لوگوں کی حالت کیا ہے جو اس وقت حضور کے ساتھ تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ تو حضور ہیں جن کی نماز کی یہ حالت ہے. سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی صحیح بخاری میں حدیث ہے، اور حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے درمیان نبی علیہ السلام نے بھائی چارہ قائم کر دیا کہ تم دونوں آپس میں بھائی ہو، تم دونوں آپس میں بھائی ہو. ایک دن حضرت سلیمان حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ گئے. ابو درداء گھر پہ نہیں تھے. دیکھا تو ان کی بیوی نے پھٹا پرانا میلا کچیلا لباس پہنا ہوا ہے. فرمایا ام درداء یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ تم اچھا لباس کیوں نہیں پہنتی؟ صاف ستھرا لباس کیوں نہیں پہنتی؟ انہوں نے کہا میں کہاں سے لاؤں؟ تمہارے بھائی کو اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی فرصت ہو تو میں کچھ لاؤں. وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، تو نہ بازار میں جاتے ہیں نہ میرے لیے کچھ خرید کے لاتے ہیں، تو میں پہنوں گی کہاں سے؟ ابو درداء آ گئے، حضرت سلمان کو ملے، بھائی کو خوش آمدید کہا، ان کے لیے کھانا بنوایا. دن کا ٹائم ہے، کھانا کھانے کے لیے پیش کیا. حضرت سلیمان نے فرمایا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا تم میرے ساتھ بیٹھو کھانا کھاؤ گے. ابو درداء کہتے ہیں کہ بھئی میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے. فرمایا میں نہیں جانتا، میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے. حضرت ابو درداء نے نفلی روزہ رکھا ہوا تھا. ابو درداء نے نفلی روزہ ختم کر دیا، حضرت سلیمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا. رات ہو گئی. رات جیسے عشاء کے نماز کے بعد سونے لگے تو ابو درداء نفل پڑھنا شروع ہو گئے. سلیمان نے فرمایا ابھی سو جاؤ. انہوں نے نفل چھوڑ دی، سو گئے. بس جیسے آنکھ لگی سلیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ابو درداء پھر کھڑے ہو گئے. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں ابھی سو جاؤ، حتیٰ کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا. پھر فرمایا ابھی اٹھو، اب تم اللہ کا قیام کرو. پھر ابو درداء نے بھی اور حضرت سلیمان نے دونوں نے قیام اللیل ادا کیا، تہجد کی نماز پڑھی. اور اس کے بعد پھر فرمایا سن ابو درداء، ہر وقت اللہ کی عبادت میں نہ لگا رہا کر، اللہ کا بھی تجھ پہ حق ہے، اس کی بھی عبادت کر. تیری اپنی جان کا بھی تجھ پہ حق ہے، اس کا بھی خیال کر. دیکھ کتنا کمزور ہو گیا ہے، کتنا تو جو ہے اپنے آپ کو کمزور کر چکا ہے. دن بھر مسلسل روزے، رات بھر مسلسل قیام. فرمایا اللہ کا بھی حق ادا کر، تیری نفس کا، تیری جان کا تجھ پر حق ہے، اس کا بھی حق ادا کر. تیرے گھر والوں کا بھی تجھ پر حق ہے، ان کا بھی حق ادا کر. یعنی اپنی بیوی کے حقوق بھی پورے کیا کر، اپنے بچوں کے حقوق بھی پورے کیا کر، جو ان کی ضروریات ہو ان کا بھی خیال رکھا کر. نے کہا چلیں ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں. اور یہ واقعہ اگلے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ابو درداء نے پیش کیا کہ اللہ کے رسول میری تو عادت یہ ہے کہ میں روزے رکھتا ہوں، دن کو رات کو قیام کرتا ہوں، ہر وقت نفل نماز پڑھتا رہتا ہوں، اور سلیمان مجھے یوں یوں کہہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا سلیمان نے تجھے سچ کہا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر،
مگر اتنی بھی نہیں کہ تو اپنے آپ کو بھی بھول جائے، اپنے اہل و عیال کو بھی بھول جائے۔ تو اللہ نے انسان کو صرف اس لیے نہیں پیدا کیا کہ تم دن رات بس نفل پڑھتے رہو، نہیں، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ باقی جو اس پر حقوق رکھے وہ بھی عبادات میں شامل ہے۔ آپ نے حدیث نہیں سنی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان لقمہ اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے، یعنی اپنی بیوی کے لیے جو کھانے کا بندوبست کرتا ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا ہے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور صدقہ کرنا عبادت ہے کہ نہیں؟ نیکی ہے کہ نہیں؟ رزق حلال کمانا عبادت ہے کہ نہیں؟ لوگوں کے حقوق پورے کرنا، جن کی ذمہ داری آپ پر ہو، ہم پر ہو، وہ پورے کرنا عبادات ہے کہ نہیں؟ عبادات صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے کا نام نہیں ہے، صرف ذکر و اذکار کرنے کا نام نہیں ہے۔ نیکی کی دعوت دینا بھی عبادت، برائی سے منع کرنا بھی عبادت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنگ احد کا موقع ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اللہ کے راستے میں لڑتا لڑتا شہید ہو جاؤں مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہو گیا تو اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ کیا عطا فرمائے گا؟ جنت۔ اس صحابی کے ہاتھ میں نا ایسے مٹھی کے اندر کچھ کھجوریں تھیں۔ اچھا ان مٹھی کے اندر چند کھجوریں ہی آ سکتی ہے نا؟ کوئی 2-4 کلو آتی ہے مٹھی کے اندر؟ نہیں نا، چند دانے کھجوروں کے آتے۔ اس صحابی نے یہ نہیں سوچا کہ چلے میں یہ چند کھجوریں کھا لوں اس کے بعد جا کر اللہ کے راستے میں لڑوں گا۔ بس جیسے سنو نا کہ اگر لڑتے لڑتے تو شہید ہو گیا اللہ تجھے جنت عطا فرمائے گا، جو کھجور منہ میں تھی بس وہ کھائی، جو مٹھی کے اندر تھی سائڈ پہ پھینک دی اور جنگ میں نکل پڑا۔ اتنا لڑا کہ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ دیکھو تمہارا شہید بھائی، تمہارا جنتی بھائی۔ اللہ، یہ عبادت کا جذب ہے۔ جہاد بھی کیا ہے؟ عبادت۔ شہادت کا مقام ملنا یہ بڑا خوش نصیبی کی بات۔ مال خرچ کرنا عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، آج جتنی گفتگو کروں گا وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث کی ہوگی۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کھجوروں کا باغ لگا رہا ہوں اور فلاں بندے کے پاس ایک کھجور کا درخت ہے، آپ اس کو کہیں وہ مجھے دے دے تاکہ میں جو کھجوروں کے باغ یوں لگاتا ہوا آ رہا ہوں نا، دیوار لگاتا ہوا آ رہا ہوں۔ آپ اگر کبھی سندھ کی طرف جائیں یا تربت کی طرف جائیں یا مدینے کی طرف، عرب ممالک کی طرف جائیں، کھجوروں کے باغ کو دیکھیں تو بالکل لائن کے اندر یوں بھی لائن میں خوبصورتی کے ساتھ باغ لگے ہوتے۔ اور بعض باغات کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، انگور کے باغ کا، اندر سارے انگور کے باغ تھے، اس کے باہر جو باؤنڈری تھی وہ کھجور کے باغ کی تھی۔ تو وہ صحابی بھی جو کھجور کا باغ لگانا چاہتے تھے وہ اس طرح لگانا چاہتے تھے کہ باؤنڈری وال کو مکمل ہو جائے، تو وہ سارے مکمل ہو گئے۔ ایک درخت اگر اور مل جاتا تو وہ باؤنڈری مکمل ہو جاتی، وہ دیوار مکمل ہو جاتی۔ وہ درخت کسی صحابی کے پاس تھا، کسی بندے کے پاس تھا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہیں وہ درخت مجھے دے دے تاکہ میری دیوار مکمل ہو جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو فرمایا ادھر آؤ، فرمایا تو اپنا درخت اس کو دے دے، تو اپنا درخت اس کو دے دے، یہ اپنی دیوار مکمل کر لے، اللہ اس کے بدلے میں تجھے جنت میں گھر دے گا۔ اس نے کہا مجھے نہیں دینا ہے، مجھے یہ درخت نہیں دینا۔ جب یہ جنت کی بات سنی نا تو ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جن کا بڑا ہی خوبصورت باغ تھا۔ یہ چپکے سے اٹھے، اس آدمی کے پاس گیا، جب وہ گھر چلا گیا اس کو جا کر کہا ایسا کر تو وہ ایک درخت مجھے دے دے، میں پورا باغ تجھے دیتا ہوں۔ اور پورا باغ ایک کھجور کے بدلے میں۔ حضور کی زبان سے کیا سنا کہ ایک درخت دے دو اللہ جنت میں گھر دے دے گا۔ اس کو کہا کہ تم وہ درخت دے دو، مجھ سے پورا باغ لے لو۔ اس نے دیکھا کہ بڑا نفع کا سودا ہے، کہا یہ لو یہ کھجور کا درخت ہے، وہ باغ میرا ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجور کا درخت لیجئے، جو ضرورت مند ہے جس کی دیوار مکمل کرنی ہے اس کو دیجئے، اور اللہ کے رسول میں نے اس کے بدلے میں اپنا باغ پورا دے دیا ہے، وہ جنت کی کھجور میں نے خرید لی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
اچھا، فرمایا ابو دہدا کتنا خوبصورت وہ کھجور کے درخت ہے جنت کے اندر جس کے بڑے بڑے خوشے ہیں اور وہ تیرے لیے اللہ نے تیار کر دیے. سبحان اللہ. کتنے بہترین قسم کے کھجور کے درخت میں دیکھ رہا ہوں جن کے بڑے بڑے خوشے ہیں جنت کے اندر. اے ابو دہدا اللہ نے وہ تجھے عطا فرما دی ہے. ابو دہدا نے جیسے یہ بات سنی مسجد نبی سے باہر نکلے، کھجور کا باغ تھا، ان کی بیوی باغ کے اندر تھی، آواز دی باہر نکلو. اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے جنت کے بدلے یہ کھجور کا باغ بیچ دیا ہے، اب سے یہ باغ ہمارا نہیں ہے، باہر آ جاؤ، ہم نے جنت خرید لی، یہ باغ دے دیا. ان کی بیوی ہماری طرح کی نہیں تھی کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے اور تو لوگوں کو کھانا کھلاتا پھر رہا ہے، گھر میں اپنا راشن پانی پورا نہیں ہوتا اور تو لوگوں کو صدقہ خیرات کرتا پھر رہا ہے، اتنا تو سخی بن گیا ہے. ہماری جیسی ہوتی تو اسی طرح کی بکواس کرتی. یہ صحابی رسول ہے، وہ بھی صحابیہ ہے. کہنے لگی اللہ کی قسم ابو دہدا تو نے بڑے نفع کا سودا کیا ہے، یہ باغ کیا ہے؟ اس کے بدلے میں اللہ نے ہمیں جنت میں باغ عطا فرما دیا، اس سے بہتر سودا ہی نہیں ہے. ابو دہدا کی بیوی نے ضرورت کا سامان اٹھایا، باہر نکل آئی اور وہ باغ اس بندے کے حوالے کر دیا اور جنت کے باغ کے مالک بن گئے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد نبوی کے سامنے جو باغ ہے بیر دوحہ یا نام ہے، بیر ہائے اس کا نام ہے، بیر ہائے اس کا نام ہے. کہا اللہ کے رسول یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے، مجھے اپنی تمام دولت میں سب سے خوبصورت سب سے اچھا یہ باغ لگتا ہے. اچھا پتا کیوں یہ باغ اچھا لگتا ہے؟ یہ آپ سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. یہ باغ اس لیے اچھا بن گیا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر میں جا کر آرام فرماتے تھے. جس گھر میں حضور چلے جائیں وہ گھر افضل، جس باغ میں حضور چلے جائیں وہ باغ افضل، جس جگہ پر حضور اپنا لعاب دہن ڈال دیں وہ کنواں زہریلے پانی والا بھی ہو تو اللہ اس کو میٹھا بنا دیتا ہے، جس کھانے میں حضور لعاب ڈال دیں وہ کھانا بابرکت. اس باغ میں حضور تشریف لے جاتے تھے، اس باغ کے اندر جو کنواں تھا اس کا پانی میٹھا تھا، حضور وہاں تشریف لے جاتے، دوپہر کو وہاں آرام فرماتے اور اس کنویں کا پانی پیتے. اس صحابی کو یہ باغ بڑا پسند تھا. ابو طلحہ ان کا نام ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی نا، چوتھے پاری کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ فرماتا ہے تم ہرگز نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے مما تحبون جب تک تم وہ خرچ نہ کر دو جس کو تم سب سے زیادہ محبوب سمجھتے ہو. حتیٰ تنفقوا جب تک تم وہ مال خرچ نہ کر دو، وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو، مما تحبون جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو، جب تک وہ اللہ کے راستے میں نہ دے دو تم نیکی حاصل ہی نہیں کر سکتے. ابو طلحہ کہتے ہیں جب یہ میں نے آیت سنی نا تو مجھے سب سے زیادہ کون سا باغ پسند تھا؟ بیر ہا. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول یہ باغ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن اللہ کے رسول میں نے قرآن کی آیت سنی ہے کہ اس وقت تک تم جنت میں نہیں جا سکتے، نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. حضور میں یہ باغ آپ کو دیتا ہوں، آپ جس کو چاہے دے دے، میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، اپنی پسندیدہ باغ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو خرچ کر دیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا کرو تم یہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. سب سے پسندیدہ باغ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں اور اپنے چچا کے بیٹوں کو تحفتاً دے دیا. فرمایا جاؤ اس کو استعمال کرو، اس کو کھاؤ، مجھے سب سے زیادہ یہ پسندیدہ تھا لیکن اللہ کی جنت کو مجھے حاصل کرنا ہے، مجھے اس پسندیدہ باغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا ہم میں بھی کبھی ایسا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہم میں بھی کوئی ایسا جذبہ کبھی پیدا ہو سکتا ہے؟ ہم تو یہاں کسی سے کہیں نا کہ آپ 10 روپے دیں وہ ایک بٹن لانا ہے تو ہم 100 مرتبہ سوچتے ہیں یہ بٹن کوئی اور لے کے دے دے گا میں کیوں دوں. ایسا کریں وہ باہر بھوکا ہے اس کو آپ کھانا کھلا دیں، وہ کہتا ہے میرے گھر میں پورا نہیں ہوتا میں باہر کس کو کیا کھلاؤں.
آپ فلاں نیکی کا کام کر لیں، آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، آپ کر لیں۔ وہ کہتا ہے بھائی اور بھی تو کرنے والے ہیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ میں نے ہی سارے کام کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام ڈھونڈتے تھے، نیکی کے موقع کو ڈھونڈتے تھے، کون سی نیکی کا موقع ملے ہم فوراً اس کو کریں۔ اللہ اکبر۔ اچھا ابھی نماز ہوگی نا، نماز کے بعد جیسے ہم سلام پھیریں گے تو آپ دیکھیں گے آدھے سے زیادہ بندے فوراً اٹھ کر بھاگ جائیں گے، جیسے وہ گرم انگارے کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے یا برف کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، یہ جل رہے تھے، ٹھنڈے ہو رہے تھے، بیٹھا نہیں جا رہا۔ اب جانتے اس کا نقصان کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ غریب لوگ آئے، فقیر لوگ جن کے پاس مال و دولت نہیں تھا۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مالدار لوگ ہیں نا، یہ تو جنت ہم سے پہلے لے جائیں گے، یہ تو جنت ہم سے پہلے لے جائیں گے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، یہ تو نیکی ہماری برابر برابر ہے، لیکن ان کے پاس مال ہے، یہ خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو مال نہیں ہے، ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے رسول ان کے پاس مال ہے، یہ جہاد میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے کہ ہم جہاد میں خرچ کریں۔ اللہ کے رسول ان کے پاس مال ہے، یہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم عمرہ کرنے بھی نہیں جا سکتے۔ اللہ کے رسول ان کے پاس مال ہے، یہ حج کرنے جاتے ہیں، کیونکہ حج کے لیے عمرہ کے لیے بھی زیادہ راہ کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں، اخراجات کا ضروری ہے کہ نہیں۔ کہ اللہ کے رسول ان کے پاس سارے نیکی کرنے کے موقع ہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ اب یہ جو نماز کے بعد فوراً بھاگتے ہیں نا، آپ جہاں بھی نماز پڑھتے ہیں، نماز جیسے امام نے سلام پھیرا فوراً ہم بھاگ جاتے ہیں۔ اگر یہ حدیث آپ نے اپنے دماغ میں بٹھا دی، اللہ کی قسم نماز کے بعد آپ لوگ نہیں اٹھیں گے، یہ گارنٹی دیتا ہوں۔ فرمایا اللہ کے رسول ہم کیا کریں؟ یہ مالدار تو جنت میں پہلے چلے جائیں گے، ہم غریب کہاں جائیں گے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم کیوں جنت میں نہیں جا سکتے؟ میں تمہیں کچھ چیزیں بتاتا ہوں، تم یہ کام کر لو، تم ان کے ساتھ جنت میں جاؤ گے۔ ہاں اگر وہ بھی یہ کر لیں گے تو پھر تم دوبارہ برابر ہو جاؤ گے۔ کیا؟ فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرو، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو۔ تم یہ عمل کر لو، اللہ تمہیں ان کے برابر جنت عطا فرمائے گا۔ جو مال بھی خرچ کریں، عمرہ کرنے بھی جائیں، جہاد میں بھی خرچ کریں، حج کرنے بھی جائیں، زکوٰۃ بھی دیں، سب کچھ کریں، تم ان کے برابر جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ مجھے بتائیں جیسے امام سلام پھیرتے ہیں ہم فوراً اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہم ان سے محروم ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ فوراً سنتے ہیں پڑھنا، نفلیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب آپ نے فرض کے بعد اس کو نہیں پڑھا تو نفل کے بعد کب پڑھیں گے؟ جس عمل کو ہم فرض کے بعد نہیں پڑھ رہے، نفل کے بعد کب پڑھتے ہیں؟ تو کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ جس کو اللہ کی جنت چاہیے، جس کو اللہ کی جنت چاہیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی گارنٹی بتا رہا ہوں صحیح بخاری سے، فرمایا ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، تم ان مالدار لوگوں کے مقابلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ آج دیکھتے ہیں کس کو یہ نصیب ہوتا ہے، اور اپنی عادت بنائیے، اپنی عادت بنائیے کہ نماز کے فوراً بعد نہ بھاگا کیجئے۔ جب تک آپ نماز کے بعد اسی جگہ پر بیٹھے رہتے ہیں، آپ نماز کی حالت میں ہی ہوتے ہیں۔ جب تک آپ نماز کی حالت میں ہیں، اس سے بڑی بہتری کیا ہے؟ نماز کے بعد بیٹھیے، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اور پھر آیت الکرسی ہے، پھر سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الفلق ہے، سورۃ الناس ہے۔ یہ ساری چیزیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، صحابہ فرض نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے ہر ایک چیز کی گارنٹی دی اپنے رسول کے ذریعے، اور ہم سب ان سب چیزوں سے محروم ہیں۔ مجھے بتائیں جب آپ آئے ہی اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے ہیں، نماز کے بعد جو اصل مقصد تھا، جن کی گارنٹی حضور نے دی تھی، وہ تو ہم نے لی ہی نہیں ہے۔
تو مولوی کے 10 سیکنڈ کی دعا سے بھی ہمیں کچھ نہیں ملنے والا. بھاگ کر بھی چلے جائیں گے تو مجھے بتائیں کتنا کما لیں گے؟ جو کمانا تھا اس کو چھوڑ دیا, اصل کو چھوڑ کے نقل کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کتنے بڑے ہم عقل مند ہیں. یہ وہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں پوچھتے تھے, کس طرح ہم جنت میں جائیں, کس طرح ہم اللہ کو راضی کریں, کس طرح ہم عبادت کریں. اور میں نے قرآن کی آیت شروع میں تلاوت کی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو عبادت کئی طرح سے ہے. نماز بھی عبادت, ذکر بھی عبادت, جہاد بھی عبادت, روزہ بھی عبادت, نفل بھی عبادت, اور حج عمرہ عبادت, نیکی کی دعوت عبادت, برائی سے منع کرنا عبادت, لوگوں سے حسن سلوک سے پیش آنا عبادت, رزق حلال کمانا عبادت. اور جب ہم یہ کرنا شروع ہو جائیں گے ہمارے گھر کے حالات خود بخود بہتر ہو جائیں گے, ہمارے محلے کے حالات خود بخود بہتر ہو جائیں گے, ہمارے ملک کے حالات خود بخود بہتر ہو جائیں گے. اللہ ہمیں عقل عطا فرمائے, سمجھ عطا فرمائے, ہوش عطا فرمائے, اور اپنے آپ کو جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو پہچان کر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.